اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعاطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ہے ایمان جو مقدم ہے اور ایک ہے اعمال جو مؤخر ہے۔ دین میں یہ دو چیزیں ہی ہے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل۔ ایمان اور عمل کا کیا فرق ہے، ایمان کسے کہتے ہیں اور اعمال کسے کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ اللہ کے پاس ایمان مقدم ہے اور اعمال مؤخر ہے۔ ہم ایمان اور عمل کا فرق نہیں جانے، اسی لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ظاہری عمل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، قربانی وغیرہ جتنے بھی احکامات، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، عبادت ہے ظاہری، اسی کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ دین مکمل نہیں ہے۔ دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے۔ صرف عمل سے دین مکمل نہیں ہوتا، صرف ایمان سے دین مکمل نہیں ہوتا، ایمان بھی ہونا اور عمل بھی ہونا۔ ایمان دولت ہے، اعمال یہ کیا ہے، اس دولت کے محافظ ہے۔ ایمان مثال کے طور پر ایک ہیرا ہے، ایک ہیرا ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے، جو بھی لے لے، اب اس کی حفاظت کے لیے جو ہم سیکیورٹیز لگاتے ہیں، اس کے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں، جو بھی ہم سے بنتا ہم اس کو سیکیورٹی دیتے ہیں اس کو، تو اسی طرح ایمان بھی کیا ہے، ایک دولت ہے ایمان، اس کی حفاظت یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ایمان ہی نہ ہو تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اصل ہے، اعمال جو ہے وہ مؤخر ہے۔ اعمال اور ایمان میں کیا فرق ہے، ایمان میں اگر نقص ہے تو دائمی جہنم ہے، اگر اعمال میں اگر نقص ہے تو عارضی جہنم ہے۔ یعنی اعمال میں اگر ہمارے کچھ کمی پیشی ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے اس کے بخشش کے کئی ذریعے رکھا، اللہ تعالیٰ اعمال میں اگر کچھ کمی پیشی ہے تو اس کی بخشش کے کئی ذریعے رکھا اللہ تعالیٰ، جیسا کہ رمضان شریف آیا، ہمارے تمام گناہ پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں، شب قدر آئی تو ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، شب معراج آئی تو ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، شب برات آئی تو ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے تمام گناہ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے پھر دوسری وقت جب نماز پڑھتا ہے تو درمیان کے تمام گناہ معاف کر دیے، ایسے کئی ذریعے ہیں اعمال کے۔ لیکن ایمان میں اگر نقص ہے، ایمان میں اگر نقص ہے تو اس کی معافی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا ہوں بول اللہ تعالیٰ، تو ایک شرک ہے اور ایک ایمان ہے، ایک اعمال ہے۔ تو اعمال جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل ہے، یعنی مقدم ہے، اعمال مؤخر ہے۔ تو ہم ایمان تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جسم اعضاء جوارح سے ظاہر ہوتا ہے اعمال، لیکن ایمان جو ہوتا ہے وہ قلب میں ہوتا ہے، ایمان کا تعلق قلب سے، اور ایمان بھی باطن ہے اور قلب بھی باطن ہے، چھپا ہوا ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہے نہیں معلوم ہم کو، نماز کس کو کہتے ہیں معلوم ہے، اس کا ایک عمل ہے،
روزہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو معلوم ہے اس کا ایک عمل ہے۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو معلوم اس کا ایک عمل ہے۔ حج کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو معلوم اس کا ایک عمل ہے۔ لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا بھی تو عمل ہے نا۔ جب ارکان اسلام 5 ہے، 5 میں کا ہم کو 4 کا عمل معلوم، لیکن ہم کو کلمہ طیبہ کا عمل نہیں معلوم۔ تو یہ ہم کو عمل کہاں پر معلوم ہوتا؟ ایمان والوں کی صحبت میں معلوم ہوتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تب اللہ کا اگر ہم دوستی اختیار کریں، اللہ کا ہم دوست بننا ہے ہم کو، تو ایمان لانا ہے۔ نہیں، اور تمام جو احکامات ہیں قرآن مجید میں سب ایمان والے کے لیے ہے، اللہ کے دوستوں کے لیے ہے، اور دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ اللہ کے دوست بننا ہم۔ اب دوست بننا ہے تو اس کی دوست کی صحبت میں جانا پڑتا۔ نہیں، ایمان والے بننا ہے تو ایمان والے کی صحبت میں جانا ہے۔ دولت مند بننا ہے تو دولت مند کی صحبت میں جانا پڑتا۔ نہیں، جو چیز جس کی صحبت میں جائیں گے ہم، اس کا اثر ہوتا ہم پر۔ اگر ہم کوئلے کی کان میں جائیں گے تو صاف ستھرے واپس آتے ہیں؟ نہیں آتے، کچھ تو بھی لگ کے آتا، کتنا بھی ہم بچنے کی کوشش کرو۔ نہیں، ہم ادھر کی دکان پہ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو خوشبو لگتی ہے ہمارے کو، نہیں لگتی۔ ہم جس کی صحبت میں رہیں گے اس کا اثر ہو جاتا ہم پر۔ اگر ہم دنیا دار کی صحبت میں رہیں گے تو دنیا بھی رہیں گی۔ اگر ہم نمازی کی صحبت میں رہیں گے تو ہم نمازی بنیں گے۔ اگر ہم روزدار کی صحبت میں رہیں گے تو ہم روزدار بنیں گے۔ اگر ہم ایمان والے کی صحبت میں رہیں گے تو ہم ایمان والے بنیں گے۔ تو ایمان والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی ایمان والے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یعنی سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پر اس سے پہلے آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اللہ ولی الذین آمنوا، میں دوست ہوں ایمان والوں کا۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اور یہاں کیا فرما رہا ہے تعالیٰ؟ یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ایمان والا جو ہوتا ہے اس کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتا ہے۔ تو یہیں سے ہم کو دیکھ لینا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں نہیں ہیں۔ اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو ہم کو آج ہی چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور اس راستے کو پکڑیں، دل سے دنیا کی محبت نکالیں اور ایمان والے بننے کی ہم کوشش کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کے تعلق سے کہ نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ وہ رنج و غم کھاتے ہیں، یعنی ان کو غم بھی نہیں ہوتا۔ غم اور خوف کیا ہے؟ خوف جو ہے آنے والی زندگی کا ہوتا ہے، اور رنج جو ہوتا ہے وہ گزر سے زندگی کا ہوتا ہے۔ نہیں، ارے میں زندگی خالی برباد کر دیا یہ وہ کاموں میں۔ اگر آج میں کوئی اچھا کام کر لیتا تو کوئی دولت مند کو دیکھ لیا، ہم کوئی ترقی یافتہ آدمی کو دیکھ لیا دنیاوی اعتبار سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ میں خالی پیلی کے جیسے خالی زندگی تباہ کر لیا، برباد کر لیا۔ اگر انہیں جیسا زندگی گزارا، اگر میں بھی اسی طرح زندگی گزارتا تو آج میں بھی کچھ بن جاتا تھا۔ نہیں ہوتا ہمارے دلوں میں، ہم کہیں اور نہیں جانا۔ ہم یہ خیال کو ہم اپنے اندر ہی دیکھ لینا۔ سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم ایمان والے بننا۔ لیکن آج فی زمانہ ایمان پر عمل کرنا بہت مشکل بتا رہے لوگ۔ لیکن جبکہ ایمان کیا ہے؟ یعنی دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کو اپنے دین پر صبر کرنا ایسا ہوگا کہ جیسا کہ ہاتھ میں ایک انگار لے کر جیسا آدمی گزرتا ہے اس طرح ان پر صبر کرنا ہوگا دیندار کے لیے۔ آج دین پر عمل کرنا ویسا کیوں ہو رہا؟ حالانکہ دین پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ کیوں مشکل ہو رہا دین پر عمل کرنا؟ کیونکہ ہمارے اندر جو ہے دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت نکلنا۔ میں بارہا یہی بات کیوں دہراتے رہتا ہوں کہ دنیا کی محبت، کیونکہ اول کام ہمارا یہی ہے۔ ہم اپنے قلوب پر، ہم اپنے قلب کا اگر محاسبہ کریں گے، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے تو ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم دین میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہم کو۔ کیونکہ ہم دین کو جو ہے سو پشے پوچھ ڈال دی ہم دین کو۔ جس طرح ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ دنیا میں اے اللہ مجھ کو ترقی عطا فرما، مجھ کو
کاروبار میں ترقی عنایت فرما، میری کمائیوں میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں سکون و چین عطا فرما، میرے کاروبار کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یعنی مجھے دنیا اتنی مانگتے ہیں ہم اللہ سے، اور مانگنے کا انکار نہیں ہے، مانگنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، میں مانگنے سے انکار نہیں، مانگنا بول کے نہیں بول رہا ہوں، لیکن مانگنا ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا کیا ہی ہے، زمین اور آسمان میں جتنے بھی چیزیں ہیں سب تمام کی تمام اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا کرا۔ ہم مانگ رہے ہیں، بے شک مانگنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کو اللہ سے دین میں آسانی بھی مانگنا چاہیے، دین کی آسانی مانگنا چاہیے۔ ہم جب دین کی آسانی نہیں مانگ رہے ہیں، اس لیے ہم کو دین مشکل نظر آ رہا ہے۔ ہم دنیا مانگ رہے ہیں، دنیا آسان ہو جا رہی ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ دنیا آسان کر دے رہا ہمارے لیے، لیکن اگر ہم دین مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ دین بھی آسان کریں گا انشاءاللہ، اور دنیا بھی آسان کریں گا، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہمارے لیے تمام چیزیں پیدا کرا، ہم اس کو مانگ رہے ہیں، اس سے جو ہم کو کس لیے پیدا کرا وہ نہیں مانگ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، سب ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مانگنے کی ضرورت ہے کیا؟ سوال پیدا ہوتا، اللہ کے لیے کیا مانگنا؟ اللہ کے لیے کیا مانگنا؟ اللہ کے لیے اللہ سے وہ مانگنا جس کے لیے اللہ ہم کو پیدا کیا، ہم کو اللہ اپنے لیے پیدا کرا، دین کی خاطر پیدا کرا اللہ تعالیٰ ہم کو، ہم وہی چیز نہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ یعنی اللہ سے دین کی مدد بھی ہم کو اللہ ہی سے مانگنا ہے، دین کی آسانی سے، کوئی کام ہمارا چاہے وہ دین کا ہو یا وہ دنیا کا ہو، جب تک کہ اللہ اس کو آسان نہ کرا جب تک وہ کام آسان ہونے والا نہیں ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ہم آج دین میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، دنیا میں تو ترقی کر رہے ہیں ہم، یہ فانی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کر دے رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کتنا وقت ہم دنیا میں دے رہے ہیں اور کتنا ہم دین میں دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرنا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، ہم جسے محبت کرتے ہیں اس کو وقت زیادہ دیتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز کا ہم کو شوق جو ہوتا ہے ہم اس چیز میں زیادہ لگے ہوئے رہتے ہیں، نہیں تو اسی لیے سب سے پہلا کام دل سے دنیا کی محبت اگر نکل گئی، اگر اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں آ گئی تو ہم اسی کا کام کریں گے، دنیا کا کام نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ آپ نے فرض کر لیا دنیا یعنی رزق، نہیں ہمارا جو مقدر کا رزق ہے وہ یعنی لوہے محفوظ پہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا ہمارا رزق، جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو ہماری عقل دیکھو، ہم دنیا کما کے بہت بڑے، ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں یہ فلاں کر کے ایسا کرا، ایسا کر کے ایسا کر کے ایسا کر کے یہ بنا لیا، ایسا بہترین جو سو میں دولت کما لیا، فلاں کر لیا، میں کرا، یہ ہمارا ذہن ہے، لیکن وہ تمام کا تمام ہمارے مقدر میں تھا، وہ مقدر میں تھا ہمارے، وہ مقدر کا ہے ہمارے پاس، ہمارے مقدر میں لکھا ہوا تھا ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کر کے ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، نہیں پھر اللہ تعالیٰ حساب بھی لیں گا، پھر اس کا حساب بھی لیں گے اللہ تعالیٰ، نہیں جتنی دولت کمائیں گے اتنا حساب بھی دینا ہے، اس لیے اللہ والے کیا کرتے دولت کو کم رکھتے، وقت پر انتظام ہو جاتا ان کے پاس۔ اللہ والوں کو بھی ضرورت ہے پیسے کی، دولت کی ان کو بھی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کو بھی ضرورت ہے جی، پیسہ کیا ہے؟ ضرورت ہے، پیسہ ضرورت ہے، اور پیسہ جو ہے موسم کی بارش کی طرح ہوتا ہے، اگر بارش اگر زیادہ ہو گئی تو بھی نقصان ہے، بارش اگر کم بھی ہو گئی تو بھی نقصان ہے، جتنی چاہیے اتنی چھونا۔ اللہ والے کو جب کو جو بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں، پھر وہ اللہ کو لوٹا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس گھر میں ایک 10 جوڑے تو ہوں گے، نہیں ایک 10 جوڑے، کسی کا 5 جوڑے، کسی کا 20 جوڑے، کسی کا 50 جوڑے ہوں گے، مگر پہن کے کتنے نکلتے ہم؟ ایک ہی پہن کے نکلتے، نہیں ہم وہ پورے کپڑے لے کے پھرتے، کیا کھاندے پہ میں کہ اتنے کپڑے بول کے بتاتے نہیں بتاتے، جب جو ہم کو چیز کی ضرورت پڑیں گی ہم وہ چیز نکالتے، وہ جوڑا نکالتے، اس کو پہن لیتے، پھر ہماری ضرورت پوری ہونے کے بعد میں پھر اس کو نکالتے، پھر اس کی جگہ ٹنگا دیتے، نہیں اسی طرح اللہ والوں کے پاس بھی بہت دولت رہتی، دکھتی نہیں، ہم بہت دولت رہتی ان کے پاس، رکھتے ہیں نہیں وہ لوگ، جب ضرورت پڑی اللہ سے مانگتے، پھر وہ ان کی حاجت پوری ہو جاتی، پھر جب وہ دولت آ جاتی پھر اللہ کے حوالے کر دیتے،
ایسا ہے دولت کا، نہیں دولت کو ایسا رکھتے اللہ والے، دل میں نہیں رکھتے، جب ضرورت پڑی اللہ دینے والا ہے، پلاننگ نہیں کرتے، فیوچر پلاننگ نہیں رہتی ان کے پاس، اللہ والوں کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان پختہ رہتا ہے. وہ اللہ کو دوست بنا کے رکھے. جس کا دوست اللہ ہے اس کو کیا فکر کرنا ہے؟ نہیں. کوئی مالدار اگر ہمارا دوست ہے، کروڑ پتی ارب پتی، تو ہم کو کیا فکر کرنا ہے؟ ہم بول سکتے ہیں ارے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے بھائی دے، بولتے دے دیتا ہوں، پھر ہمارے پاس آ کر واپس کر دیتے. دوست نہیں کرتا اتنا بھی نہیں. پھر اللہ کے پاس تو دنیا کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. اللہ کے پاس دنیا کے یعنی اللہ کے پاس دنیا کا کیا ہے، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ فرما رہا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر میرے پاس دنیا کی اہمیت ہوتی تو میں کافر کو پیاسا مار دیتا تھا. پر اللہ تعالیٰ نہیں. یہ دنیا کا معنی کوئی ترقی نہیں ہے. ھذا من فضل ربی جو ہم گھر پہ لکھ لیتے ترقی کر کے دنیا میں نہیں. اگر اللہ کی یاد میں رہ کے اگر وہ گھر بنایا انہیں اللہ کی یعنی استظہار سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے استظہار سے قوت مولا کی بلکہ اگر سبب لگایا، استظہار سے کہ مولا کی قوت سے بنایا، میں اللہ کی یاد میں اللہ کی طرف توجہ ہو کے اگر انہیں گھر بنایا تو بے شک ھذا من فضل ربی ہوگا. وہ اگر وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کے اگر گھر بنایا تو ھذا من غضب ربی لکھنا چاہیے اس کو. ھذا من غضب ربی لکھنا چاہیے اس کو. کیونکہ اللہ کی یاد سے غفلت ہو کے جو ہم ترقی کرتے ہیں وہ غضب ہے، غضب ربی ہے. وہ اللہ کا غضب ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے غافل رکھا. اللہ کی یاد میں رہ کے ہم کو یہ کام کرنا ہے. خیر، تو ہماری بات چل رہی تھی کہ دین میں دو چیزیں ہیں، ایمان ہے اور عمل ہے. اور ایمان کے جو کیا دیکھ رہے تھے ہم کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے نا، وہ یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ایمان والے کی جو ہم پہچان دیکھ رہے تھے کہ ایمان والا کون ہے؟ جس کو اپنی گزر گئی زندگی کا یعنی رنج و غم نہیں رہتا اس کو، اور آنے والی زندگی کا خوف نہیں رہتا اس کو، تو وہ ایمان والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا دوست تو یہ ہے. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اس میں، یعنی سورہ یونس کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 62 63 اور 64 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی. اللہ کے یعنی اللہ کے باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے. ایمان لانا اور پرہیز کیا ہے؟ ایمان جو ہوتا ہے وہ الایمان هو الیقین. ایمان یقین کا نام ہے. کس چیز کا یقین ہونا؟ افضل ایمان کیا ہے؟ افضل ایمان یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا کوئی چیز کا جیسو غم ہوگا، کوئی چیز کا خوف ہوگا ہم کو نہیں ہوگا، نہیں ہوتا ہم کو. اگر کوئی پہلوان ہمارے ساتھ ہے، ہمارا دوست کوئی اچھا بڑا پہلوان ہے، یا کوئی ایم ایل اے ایم پی ہے، یا چیف منسٹر ہے، یا پرائم منسٹر ہے، جو بھی ہے بہت بڑا طاقتور اگر آدمی ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا خوف ہوتا نہیں ہوتا. ہمارا خوف نہیں ہوتا، ہمارا ہوتا نہیں ہوتا. تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کس چیز سے ڈرنا ہے؟ یہ دنیا کی چیزوں کا ڈر نہیں، ڈر الگ ہے. خوف اور رنج یہ دنیا کا نہیں ہے. وہ یعنی خوف اور رنج کس کا ہونا؟ کس سے ڈرنا؟ کس کا خوف ہونا؟ ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے، ڈر اللہ کا ہونا. لیکن آج ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ ہم خوف کس کا ہو رہا ہمارے کو؟ آنے والے وقت کا خوف ہو رہا، کل کا کیسا ہوں گا، کل کا کیسا ہوں گا، یہ خوف ہے ہم کو. اللہ والوں کو یہ خوف نہیں رہتا. ایمان والے کو یہ خوف نہیں رہتا کل کا کیسا. اور جو گزر گئی زندگی اس کا رنج و ملال بھی نہیں رہتا اس کو. جو گزر گیا وہ میرا نہیں تھا. اب جو آنے والا وقت ہے اس میں بھی خوف کیوں کروں بھائی؟ خوف کیوں کروں؟ اللہ پالنے والا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں جس حال میں بھی ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ اس کا ایمان ہوتا ہے ایمان والا. اس لیے اس کو نہ رنج ہوتا ہے، نہ اس کو
خوف ہوتا ہے کوئی چیز کا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگار رہیں گے. پرہیزگار کس چیز کا پرہیز کرنا بھائی؟ ہم تقوی اختیار کرنا. جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم جو ہے سو جو بات آ رہی تھی ہماری کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا، اپنے قلب میں جھانک کر دیکھنا کہ میں اس مقام پہ ہوں یا نہ ہوں، نہیں ہوں. میرے اندر دنیا کی محبت ہے یا اللہ اس کے رسول کی محبت ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی نہ مجھ کو خوف ہوتا، نہ مجھ کو غم ہوتا، نہ مجھ کو آنے والے وقت کا خوف ہوتا، نہ گزر گئے وقت کا غم ہوتا مجھ کو. کیوں؟ کیونکہ پہلے بھی اللہ میرے ساتھ تھا، ابھی بھی اللہ میرے ساتھ ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا. ہم دیکھو، ہم افسوس کس چیز کا کرتے؟ جیسا یہ بات ہماری بات آتے رہتی پھر رکتے رہتی، تو ایک بات اور ایک آ رہی تھی ہماری کہ ہم دنیا میں کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں. یہ بات ہماری چل رہی تھی کہ دنیا میں ہم کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں، دنیا کا مال و دولت کماتے ہوئے دیکھیں، تو ہم اس کو دیکھ کے جیسو یعنی رنجیدہ ہو جاتے. کاش میں بھی ایسی وقت گزارتا تو میں بھی آج کچھ ہو جاتا تھا. پھر ہم کو آنے والے وقت کا جیسے ہم کو خوف ہوتا ہے کہ کل کا کیسا ہوں گا، کل کی تیاری میں ہم لگے ہوئے رہتے. اب ہم دیکھو، ہم جو ہے سو کل کی کتنی تیاری کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس گھر میں اتنا تو اناج ہے کہ ہم مہینہ 2 مہینے کھا سکتے نہیں. ہر بعض کے بعد 1 مہینے کا رہتا، بعض کے بعد 1 ہفتے کا رہتا، بعض کے بعد 1 دن کا رہتا، بعض کے بعد نہیں بھی رہتا. ضروری نہیں ہے. بعض کے بعد روز آتا، روز کھاتے ہیں نہیں. اب جو مڈل کلاس فیملی جو ہوتی ہے، ہم جیسا کہ مڈل کلاس لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس کم از کم 1 مہینے کا تو رہتا نہیں رہتا کرانا ہے. پھر اس کے بعد میں بھی ہونا، پھر اس کے بعد آنے کا والے وقت کی بھی پلاننگ کرتے. آنے والے وقت میں کیسا ہوگا بھائی؟ فیوچر پلاننگ میں ایسا بنا کے ایسا کر جاتا میرے کو جیسا میرے کو ایک آمدنی ہوتی، اس سے میرا گزارا اچھا ہو سکتا. کہ ہماری فیوچر پلاننگ نہیں ہے، ہماری نہیں ہے. لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایمان والا فیوچر پلاننگ نہیں کرتا فیوچر پلاننگ کرتا. ایمان والا بھی جماتا، دنیا بھی رکھتا اور دولت بھی رکھتا، ہر چیز رکھتا. دولت رکھنے سے، دنیا رکھنے سے انکار نہیں ہے. دنیا جمع کرنے سے انکار نہیں ہے. دنیا رکھنا ہے، اس کے مقام پہ رکھنا ہے. دنیا کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے. مگر ہمارا جو حقیقی ہمارا جو مقصد ہے اس بات رکھنے کا، یہ بات کا کہ ہم ایمان والے بننا ہے. ایمان والے بننا ہے ہم کو. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان والے بننے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو علم دین حاصل کرنا ہے. اس میں آسانی ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ چیز دولت دنیا رکھتے ہوئے بھی کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سب چھوڑ دینا نہیں ہے. اس کی خاطر یہ نہیں کرنا ہے ہم کو. دنیا کی دولت آ رہی تو رکھنا ہے، جمع کر کے رکھنا ہے، پراپرٹیز بنانا ہے، گاڑی میں پھرنا ہے. اچھی بھاری سے بھاری گاڑی میں پھر سکتے، لیکن اللہ کی یاد کے ساتھ توجہ اللہ ہو کے رہنا ہے ہر جگہ ہم کو. چاہے وہ تنگ دستی ہو یا فراغ دستی ہو، ہر حال میں ہم کو اللہ کی طرف توجہ رکھنا ہے، متوجہ اللہ ہونا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، ہر ایک کے لیے یہ حکم. یہ مالدار کے لیے بھی ہے اور یہ غریب کے لیے بھی ہے، یہ مڈل کلاس کے لیے بھی ہے. نہیں، سب کے لیے یہ حکم، یہ سب کے لیے حکم ہے. یہ اسلام میں یعنی صحابہ اکرام میں مالدار بھی تھے، اوسط درجے کے بھی تھے، غربا مساکین بھی تھے، نہیں تھے، سب تھے. پھر اگر دنیا کو بالکل چھوڑ چھاڑ کے اگر جنگل میں جا کے بیٹھ جانا رہتا تو ہر صحابی کرام، ہر اللہ والے تمام ایسے رہتے تھے؟ نہیں، سب کا اپنا اپنا مزاج ہے بھائی. اگر ہمارے پاس ہمارا ایمان اتنا پختہ ہے کہ ہم دولت میں بھی، شہرت میں بھی، عزت میں بھی، ہر چیز میں اگر اللہ کی یاد کے ساتھ رہتے ہیں تو بے شک ہم رکھ سکتے ہیں.
اگر یہ تمام کے تمام چیزیں اگر ہم کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے تو چھوڑ دینا ہے اس کو۔ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کو رکھتے ہوئے بھی اللہ کی یاد میں رہ سکتے ہیں تو بے شک ہم کو ہمارے پاس دولت بھی رکھنا ہے، شہرت بھی رکھنا ہے، عزت بھی رکھنا ہے، ہر چیز رکھنا ہے اللہ کی یاد کے ساتھ۔ وہ کیسا رکھنا ہے انشاءاللہ آئیں گا، یعنی آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہر چیز آئیں گی۔ ایک ہی یہ 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں، 10 منٹ میں، 20 منٹ میں ختم ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ دین کا علم جو ہے ہم کو مرے دم تک حاصل کرتے ہی رہنا ہے، ہم پر فرض ہے۔ یہ علم دین کا حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طرح علم دین کا حاصل کرنا بھی ہم پر فرض ہے، فرض کیا گیا ہم پر یہ چیز، تو یہ بھی کام ہم کو کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے دین کیا ہے، رب کون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، یہ ہم اس کے تعلق سے بھی بات رکھیں گے۔ تو ہم کو مرتے ہی پہلے کیا جواب دینا ہے؟ ہاں، ما دینو کا، من ربو کا، من نبیو کا، اس کی تیاری کرنا ہے ہم کو۔ تو سب سے پہلے ہم کو کیا جاننا ہے؟ دین جاننا ہے، دین کے تعلق سے جاننا ہے، دین کے تحت زندگی گزارنا ہے، تو ہم وہاں پر جواب دے سکتے ہیں۔ میں ایک حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ اس حدیث پر انشاءاللہ ہماری تعلیمات شروع ہوگی، اسی حدیث پر یہاں سے ہماری تعلیمات شروع ہوں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی تمام منازل میں سب سے پہلی منزل خبر ہے، جو اس منزل کو کامیاب کر لیا وہ آخرت کے تمام منازل کو کامیاب کر لیا، اور جس کی یہ منزل ناکام ہوگی آخرت کے تمام منازل اس کے ناکام رہیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس میں 3 سوالات ہوں گے، ما دینو کا، من ربو کا، من نبیو کا۔ پیپر آؤٹ ہے اس کا، یہ پیپر آؤٹ ہے اس کا، خبر ایگزامینیشن ہال ہے، خبر ایگزامینیشن ہال ہے، اس کی تیاری ہم کو یہاں پر کرنا ہے، ہم کو یہاں پر کرنا ہے۔ یہ زندگی جو ملی ہے ہم کو 3 سوالات کے جواب دینے کی، ہم کو یہاں پر پریکٹس نہیں، اس کو جاننا ہے، صرف پریکٹس نہیں کرنا ہے، کیونکہ پریکٹس اگر ہم زبان سے کریں گے وہاں پر یہ زبان تو کام نہیں آئیں گی، وہاں کا تعلق قلب سے رہیں گا، قلب سے رہیں گا، ایمانی سوالات ہے یہ۔ اسی لیے ایمان اور عمل کی بات آ رہی تھی کہ ایمان جو ہے مقدم ہے اللہ کے پاس، ایمان کی خاطر ہم کو یہاں پہ بھیجا اللہ تعالیٰ، دین کی خاطر ہم کو یہاں پر بھیجا اللہ تعالیٰ۔ دین میں سب سے پہلے ایمان ہے، اور خبر میں بھی جو سوالات ہے وہ ایمان کے تعلق سے ہے۔ اعمال حشر میں پوچھا جائے گا، نماز کی ہم سمجھ رہے ہیں کہ پہلی پوچھ نماز کی ہوں گی، پہلا سوال نماز کا ہوگا، بے شک ہوں گا، مگر خبر میں نہیں، حشر میں ہوں گا۔ اعمال کا سب تمام جتنے بھی عمل ہم کر رہے ہیں تمام کا حساب کتاب ہمارا حشر میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے خبر ہے، جو حدیث آئی ہمارے پاس کہ پہلی منزل خبر ہے، جو خبر کو کامیاب کر لیا آخرت کی تمام منازل کو کامیاب کر لیا۔ تو لہٰذا آج ہم کو کیا بات معلوم ہوئی کہ دین میں 2 چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے۔ عمل ہم کو کہیں بھی مل جائیں گا، اعمال کے تعلق سے اعمال کی بہت سارے دکانیں ہیں، مگر دکانیں کم ہے تو ایمان کی کم ہے۔ سیکیورٹی گارڈز بہت ملیں گے ہم کو، بہت ملیں گے، دولت ملتی ہمارے کو، جب دولت آ جاتی ہے تو سیکیورٹی گارڈ خود بخود آ جاتے ہیں، نہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ دولت آنے سے پہلے سیکیورٹی گارڈ کو جمع کر رہے ہیں، نماز پڑھ لے رہے ہیں، روزہ رکھ لے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر لے رہے ہیں، حجوں پہ حجاں کر لے رہے ہیں، ہر سال کو حج کو چلے آ رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے ایمان میں اگر کمزوری ہے، ایمان میں نقص ہے تو کیا ہوں گا پھر؟ کبھی ہم اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے ہم کو اس کے اوپر غور و فکر، کیونکہ اس کی طرف غور و فکر کرانے والا دنیا میں بہت کم لوگ ہیں، یعنی ایمان کی طرف۔ تو انشاءاللہ ہم آج مختصر سی بات رکھتے ہوئے کہ یہ سمجھے کہ دین میں صرف اتنی بات سمجھے کہ آج ہم دین میں 2 چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے۔ ایمان کا یعنی ایمان کا فاسق جو ہے وہ دائمی جہنمی ہے، اور اعمال کا فاسق جو ہے انہیں عارضی جہنمی ہے، کچھ دن جہنم میں رہیں گا، پھر ایمان اگر اس کے قلب میں اگر رائے برابر رہیں گا تو پھر جنت میں آ جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو لہٰذا آج اتنی بات رکھتے ہوئے میں یعنی اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر جو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔
واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیرا.